الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب گرامی قدر، آج محرم الحرام سن 1442 کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی سن کا پہلا دن۔ آپ سب کو اللہ رب العزت جل وعلا یہ سال مبارک کرے۔ خلاق کائنات میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جیلہ سے اس اسلامی سال نو کو پورے عالم اسلام کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ ربی ذوالجلال ایمان والوں کو عزتوں اور عظمتوں سے نوازے، پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرمائے، پوری دنیا پہ رحمت نازل فرمائے، بالخصوص مملکت عزیز پاکستان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے۔ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس مبارک سال کی عزت اور عظمتوں کے صدقہ سے پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے پنجے ظلم استبداد سے نجات عطا فرمائے، بالخصوص کشمیر کے، روہنگیا کے، برما کے، بھارت کے، فلسطین کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے پنجے ظلم و ستم سے نجات عطا کر آزادی نصیب فرمائے۔ محترمی، آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اسلامی سن جب تشریف لے جا رہا ہوتا ہے، ذی الحجۃ المکرم اسلامی سن کا آخری مہینہ ہے، اور جب تشریف لا رہا ہوتا ہے تو محرم الحرام اسلامی سن کا پہلا مہینہ ہے۔ جاتا ہے تو قربانی کا پیغام دے کے جاتا ہے، آتا ہے تو پیغام قربانی لے کے آتا ہے۔ بہت خوب کسی نے کہا کہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو یہ مجھ کو یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ اسلام تو اپنے دامن میں ایثار اور قربانی ہی کا پیغام پہلے دن سے لے کے آیا ہے۔ سارا زمانہ جانتے ہیں، ہر ایمان والے اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا 40 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، اور 13 سال اعلان نبوت فرمانے کے بعد تشریف فرما رہے ہیں۔ وہ 40 سال جو پہلے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے میرے کریم آقا گزرے ہیں، اہل مکہ نے میرے کریم آقا کی خاک پاک کو بھی اپنی آنکھوں پہ رکھا ہوا تھا، اور میرے نبی کو دیکھ کر اہل مکہ کوئی بھی کیوں نہ ہو خوشی سے جھوم اٹھتے تھے۔ مشہور واقعہ کہ جب حرم کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، حجر اسود کو نصب کرنے کا جب موقع آیا تو ہر شخص، ہر قبیلے کی یہی خواہش تھی، ہر خاندان اسی بات کا متمنی تھا کہ یہ شرم میرے حصہ میں آئے کہ حرم کعبہ کی دیوار میں حجر اسود کو میں نصب کروں۔ بات کچھ تو خون پہ پہنچی، تلواریں نکل آئیں، نیزے تن گئے۔ ڈر تھا کہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچو بازار خون سے نہا جائیں گے، نہ جانے کتنی سہاگنیں بیوہ ہو جائیں گی، کتنی مائیں اپنے لخت جگر کو پیٹیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کس قدر بہنیں رول جائیں گے، کتنے لوگ خاک و خوں میں تڑپیں گے۔ بالآخر چند صاحب فہم و شعور لوگوں نے ایک مشورہ دیا، لڑائی نہ کرو، یوں کرو، آج رات ہم بڑے بڑے صنادید مکہ کے بڑے بڑے چودھری دانا قسم کے لوگ آج رات ہم حرم میں گزاریں گے،
صبح دیکھیں گے کہ طلوع فجر کے بعد یعنی سحری کے وقت کے بعد سب سے پہلے جو بندہ صحن حرم میں قدم رکھے گا وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کے فیصلے کو قبول کر لو. وہ خود حجر اسود کو رکھ دے, وہ کسی سے رکھوا دے, جو فیصلہ کر دیں فیصلہ قبول کر لینا. اب سارے کے سارے مکہ کے باشندوں کی یہ تمنا تھی میرے قبیلے کا فرد پہلے جائے, میرے قبیلے کا فرد پہلے جائے. یہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے صنادید مکہ, مکہ کے چودھری تھے, بڑے بڑے لیڈر تھے, سیاستدان کہہ لیں, بیوروکریٹ کہہ لیں ان کو, جو آپ کا جی چاہے آپ ان کو کہہ لیں. یہ صحن حرم میں ساری رات بیٹھے اس چیز کے منتظر تھے کہ طلوع فجر کے بعد سب سے پہلا کون شخص ہے جو صحن حرم میں قدم رکھتا ہے. طلوع فجر کے بعد سب سے پہلے جس ذات بابرکات نے صحن حرم میں قدم رکھا وہ میرے نبی تھے صلی اللہ تعالیٰ وبحمدہ دائما ابدا. رسول رحمت کو دیکھ کر یہ مکہ کے سارے چودھری بالاتفاق چلا اٹھے تھے الحمدللہ جال امین و صادق. ساری کی ساری تعریف رب کائنات کے لیے ہے, وہ شخص آیا ہے جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. اور حضور نے جو فیصلہ فرمایا تھا زمانہ اش کر اٹھا تھا. یہ میں نے اشارہ صرف اس لیے کیا, دیکھیے میرے نبی کو رب کائنات نے اہل مکہ کی نظر میں کتنی عزت عطا فرما کی تھی, کس قدر عظمت سے نوازا تھا میرے نبی کو اہل مکہ کی نظر میں. لیکن جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ جو کل تک میرے نبی کے راستے میں اپنی آنکھیں بچاتے تھے اب کانٹے بچانے لگے. وہ چچا جس نے میرے نبی کی ولادت پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر کے یہ کہا تھا تو نے مجھے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی ہے یا میری جانب سے تو آزاد ہے, وہ چچا جو کل ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر رہا تھا آج وہی چچا ابو لہب جان کا دشمن بن گیا. وہ اہل مکہ جو ان کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر کے مار رہے تھے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا. 3 سال تک شعیب ابی طالب میں یہ معصور رہے. بچے بھوک کے لیے بلک بلک کر ہوتے تھے, پانی کی بجائے معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ اونج تک نچوڑ کے پینے کی کوشش تک کی گئی, چمڑے تک کھانے کی کوشش کی گئی, سوشل بائیکاٹ کر لیا گیا 3 سال تک کے لیے. گویا اسلام کی ابتدا ہی قربانی کی تمنا کرتی ہے. میرے نبی نے اللہ نے نبوت فرمایا اور آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے ایمان والوں پر کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, کتنی زیادتیاں کی. گویا اسلام اپنے دامن میں احسار اور قربانی کا سبق لے کے آتا ہے. ایسے ہی مسلمان اپنے آپ کو کہلوا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, اسلام کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. اور اس کے لیے بندے کو ایک ایمان والے کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. آپ جانتے ہیں, آپ یہ جانتے ہیں, بخوبی جانتے ہیں 5 وقت نماز کا ادا کرنا بھی ایک قربانی ہے. تجھے اپنا وقت بھی قربان کرنا ہوگا, اپنی ثروت بھی قربان کرنا ہوگی, پاک صاف لباس پہننا ہوگا اور تجھے اپنے رب کے حضور سجود ہائے نیاز بھی ادا کرنے ہوں گے. تو یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مال سے بھی تجھے زکوٰۃ کی شکل میں قربانی دینا ہوگی. تجھے پتہ ہے اپنے بدن کی قربانی روزے کی شکل میں تو دیتا ہے, تجھے پتہ ہے اپنے وطن کی قربانی حج کی شکل میں تو دیتا ہے. تجھے اسلام نے قربانی تو سے مانگی ہے, درجہ اسی کا بلند ہے جس کے عمل میں اخلاص کی دولت ہے. اگر اخلاص کی دولت نہ ہو تو پھر دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, پھر منافقت ہے, نفاق ہے. اگر ایمان کی دولت اخلاص کی دولت ہے پھر درجے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ تو قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر تیرے پاؤں تلے پھیلا دیتے ہیں. پھر تجھے یہ عزت و عظمت میسر آتی ہے اگر تیرے دامن میں اخلاص ہوتا ہے. افسوس صد افسوس, مملکت عزیز پاکستان پچھلے جمعۃ المبارک کو 14 اگست کے حوالہ سے میں نے مملکت عزیز پاکستان کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمیں رب کائنات جل وعلا کی عطا فرمودہ اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. خلاق عالم نے بہت احسان فرمایا, بہت بڑا احسان فرمایا. ہمیں ایک آزاد خطہ ایسا عطا فرما دیا کہ ہم کھلے دل سے اپنے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر سکتے ہیں. اپنے گھر ہی نہیں, اپنے محلے ہی نہیں, چاہیں تو ملک میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر سکتے ہیں. مگر ایک افسوسناک حقیقت جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, ہر بندہ اس کے تسلیم کرتا ہے. بطور مثال میں عرض کرتا ہوں, پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں
سید عمران شاہ نامی ایک شخص ہے جو معزز ممبر ہیں اسمبلی کے فلور پر سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے چند باتیں کہیں جو یہ سوشل میڈیا میں بھی وائرل ہو چکی ہیں اور میں نے بھی وہیں سے سنا۔ سید عمران احمد شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر یہ بات کہی کہ پاکستان مملکت پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے نہایت ہی فرسودہ نظام ہے، نہایت ہی فرسودہ نظام ہے۔ اگر اس نظام کو صحیح کر لیا جائے تو معلوم نہیں کتنے فتنوں کا سد باب ہو سکتا ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے، غلط نہیں ہے، اس کی تائید خود سپیکر نے بھی کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آج تازہ بتا تھا کچھ عرصہ قبل کرنٹ ایشو ہے کہ پشاور کی ایک کچہری میں ایک غازی نے، نومر غازی نے ایک مرتد کو واصل پہ جہنم کیا۔ اب جانتے ہیں نا، میں تہہ دل سے اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا جسم و جان اس کے قدموں پر قربان، جس سے ناموس مصطفیٰ کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں دل و جان سے اس کی قدر کرتا ہوں، اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دراصل مملکت پاکستان میں طریقہ ہی یہ رہ گیا ہے، اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں رہ گیا۔ عمران شاہ صاحب نے اسمبلی کے فلور پر گفتگو کرتے یہ کہا، یہ مقدمہ 2 سال سے چل رہا تھا مگر اس خبیث کو سزا نہیں دی گئی۔ بہرحال کیا ہوا کہ ایک شہری نے، نومر شہری نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ اسے قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ تاریخی حقیقت ہے کہ مملکت پاکستان میں سن 1987 سے لے کے سن 2017 تک، 1987 سے لے کے سن 2017 تک 1500 گستاخوں کے خلاف رپورٹیں درج ہوئی ہیں۔ C-295 کے تحت 1500 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور یہ نہایت ہی حیران کن حقیقت ہے کہ ایک بھی مجرم کو سزا نہیں دی گئی۔ 1500 کیس ہوئے ہیں، ایک بھی مجرم کو سزا نہیں دی گئی۔ پھر عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ پاکستان میں یہ سب کو موجود ہے کہ اتنے مقدموں میں ایک بھی مجرم کو سزا نہیں ملی، اور جن کے خلاف کوئی FIR درج کروائی گئی، بعض اوقات تو دوران FIR ہی ان کو گم کر دیا گیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ قبل کچھ بلاگز، وہ خبیث قسم کے لوگ جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں بدترین گستاخیاں کی تھیں، جیسے شوکت والا وہ صدیقی والا وہ معاملہ پیش آیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی غائب کر دیا گیا۔ وہ کدھر گئے کسی کو پتہ ہی نہیں، کانو کان بدترین قسم کے گستاخ رسول تھے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ملعونہ آسیہ کہ جس نے عین جج کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا، جس نے یہ مانا تھا میں نے گستاخی کی، اور کچہری میں وہ گستاخی کا الفاظ دہرائے تھے، اور جج نے اس کے اقرار جرم کے بعد اس کے لیے سزا کا اعلان کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کو سزا نہیں دی گئی بلکہ ڈیلے کیا گیا۔ اس کے نتیجہ میں سلیمان تاثیر والا وہ معاملہ پیش آیا، اور حیرانی کی بات ہے کہ جو معاملہ کتنا عرصہ بعد پیش آیا، اس معاملے کے کردار غازی ممتاز کو تو بہت جلد پھانسی کے وہ تختے پہ چڑھا دیا گیا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا، مگر آسیہ ملعونہ کو آج تک سزا نہ دی گئی، بلکہ آپ کے خون پسینے کی گاڑی کمائی کے معلوم نہیں کتنے کروڑ ہزاروں ڈالر اس کو دے کر رہا کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ تو جب یہ قانون ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عوام اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، اپنے ہاتھ میں قانون لیں گے، پھر وہ جرم کریں گے۔ اگر مجرم کو سزا ملے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ قانون اپنے ہاتھ میں کب لیا جاتا ہے؟ جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ میں نے قانون کی جنگ لڑتے ہوئے اپنی ساری جائیداد بھی فروخت کر دی، اپنا مکان بھی فروخت کر دیا، پائی پائی کا محتاج ہو گیا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ جو مجرم تھا وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچا تو جناب صدر مملکت نے اپیل منظور کر کے اس کو رہا کر دیا۔ یہ کہاں کہ انصاف آ گیا؟ ظلم ہے، انصاف نہیں ہے۔ پھر عوام کیا کرے گی؟ پھر وہی کچھ کرے گی جو سیدنا فاروق اعظم نے کیا تھا۔ آج حسن اتفاق سے محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے،
اور سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت کون مکان کے ساتھ نافرمانی کرنے والے اس گستاخ کے ساتھ کیسا عمل کیا تھا۔ بہت مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کی خدمت فیض درجت میں ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، میرے نبی موجود تھے۔ پہلے وہ مقدمہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوا تھا، یہ دو انسانوں کے درمیان تھا، ایک یہودی تھا، دوسرے کا نام بشر تھا، جس کو لوگ مسلمان سمجھتے تھے، عام مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک آپ ہیں جو جامع مسجد ابرار کے نمازی ہیں، جو مقتدی ہیں محمد سعید الحسن کے، آپ نے میرے پیچھے نماز ادا کرنی ہے۔ ایک مقتدی ہے مصطفیٰ کریم کا، وہ نمازی ہیں مسجد نبوی کا، وہ رہائشی ہے چنیت علامہ کا نہیں، فیصل آباد کا نہیں، گردنواں کا نہیں، پاکستان کے کسی شہر کا نہیں، مدینہ الرسول کا رہائشی ہے۔ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، جو قرآن نازل ہو چکا تھا اس کا بھی حافظ ہے جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ معلوم نے میرے نبی کے ساتھ کتنے غزوات میں اس نے حصہ لیا تھا۔ نام اس کا بشر تھا، اس کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا، میرے نبی کے دربار مقدمہ سے یہ مقدمہ آیا تھا۔ یہودی سچا تھا، میرے نبی نے ہمیشہ سچے کا ساتھ دیا ہے، ڈنڈی نہیں ماری ہے، جو سچا ہے ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ یہ بشر کہنے لگا یہودی کو، چلو کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا جب تیرے نبی نے فیصلہ میرے حق پہ دے دیا، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بشر کہنے لگا حرج بھی کیا ہے؟ یہودی کہنے لگا چلو چلے چلتے ہیں، میں سچا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، علامہ ابن کثیر نے یہی نقل کیا ہے۔ صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کے اپنی کہانی سنائی۔ صدیق اکبر نے کہانی سن کر فرمایا جو فیصلہ میرے نبی نے فرمایا وہی فیصلہ ابو بکر کا ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ دونوں چل پڑے۔ اب وہ یہودی کہنے لگا اب تو نے مان لیا نا کہ میں سچا ہوں، فیصلہ تیرے نبی نے میرے حق میں دیا، ابو بکر نے میرے حق میں دیا۔ اس بشر کی بدبختی کہنے لگا چلو عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، چلتے چلتے۔ یہودی نے کہا ضرور کیا ہے؟ کہنے لگا وہاں ضرور جانا ہے۔ تو اب یہ حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت عمر کا لقب کیا ہے بھلا بتا دیجئے، بلند آواز سے کہیے، بلند آواز سے۔ فاروق کیا لقب ہے؟ فاروق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرق کر دینے والا، جدا جدا کا دینے والا، علیحدہ علیحدہ کا تفریق کا دینے والا۔ فارق فاعل کے وزن پر ہے۔ یہ کوئی اتنا اعلیٰ لقب تو معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو کہو تو جدا جدا کر دینے والا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دینے والا ہے، تو فریق کر دینے والا ہے۔ یہ کسی کی مدد تو نہیں ہے، مدد تو نہیں ہے، یہ کسی کی خوبی تو نہیں ہے نا۔ آپ یہ بندہ جو ہے نا یہ جوڑنے والا ہے، اور یہ بندہ ہے جو علیحدہ علیحدہ کرنے والا ہے، تو اعلیٰ کون کہلوائے گا؟ جوڑنے والا۔ تو علیحدہ علیحدہ کرنے والا تو اعلیٰ نہیں کہلوائے گا۔ ان کا لقب ہی فاروق ہے۔ کیوں ان کو فاروق کہا گیا؟ کس بنا پہ فاروق کہا گیا تھا؟ کسی نے سوال کیا یہ لقب فاروق کیوں ان کو فاروق کہا گیا؟ تو پھر بتایا گیا فاروق کا ایک سبب تھا، یہ میرے نبی نے ان کو فاروق بتایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ کیوں میرے نبی نے ان کو فاروق کہا تھا؟ اس بنا پہ کہا تھا کہ جب یہ شرف ایمان سے مشرف ہوئے ہیں، واقعہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہے، اپنی ہمشیرہ کے ہاں گئے تھے، پھر حضرت ارقم بن ابی ارقم کے شان مقدس پہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوئے، اور ایمان کا شرف انہوں نے اپنے دامن کرم میں حاصل کر لیا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی پر یہ ایمان لے کے آئے۔ حضور کو اعلان نبوت فرمائے 6 سال تھا۔ حضرت عمر جب ایمان لائے نا، حضور کو اعلان نبوت فرمائے 6 برس تھا، اور حضرت عمر فرماتے میرے ایمان لانے سے مرد ایمان والوں کی تعداد کا عدد 40 پورا ہوا تھا۔ حضرت عمر 40 سے مسلمان ہیں، میرے نبی 6 سال میں، اور 3 دن پہلے حضرت سیدنا حمزہ سید الشہداء عز اللہ و رسول ایمان لے کے آئے تھے۔ ماں 3 دن پہلے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کے آئے، 6 سال ہو چکے میرے نبی کو اعلان نبوت فرمائے۔
حضرت فاروق اعظم ایمان لانے کے فوراً بعد یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں. بات قابل اور ہے، اگر عمر تمہیں شک ہے تو ایمان کو لے کے آئے ہو. پوچھ رہے ہیں ہم حق پر ہیں کہ نہیں، اگر حق پر نہیں ہے تو پھر ایمان کو لے کے آئے. دراصل اس سوال میں ایک بات مثمر تھی، پوشیدہ تھی. میرے نبی نے جواب فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. حضرت عمر کا جواب یہ تھا اگر ہم حق پر ہیں پھر چھپ کر عبادت کیوں کر رہے ہیں، علی اعلان نماز کیوں نہیں پڑھتے. کفار مکہ جو باطل پر ہیں وہ تو حرم کعبہ میں علی اعلان عبادت کرے بتوں کی، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والے کمرے میں چھپ کر عبادت کریں. میرا جی چاہتا ہے آج علی اعلان صحن حرم میں بیٹھ کر عبادت کریں گے. میرے کریم آقا رسول اللہ نے اپنے اس غلام کی گزارش کو فوراً قبول فرما لیا. میں کہا ٹھیک ہے چلو. اب منظر کیا تھا، چشم تصور میں ایک منظر لے کے آئیے. اب عالم کیا ہے اور دار ارقم کہاں تھا. اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. وہ لوگ جنہوں نے 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں حرمین شریفین کی زیارت کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کوہ صفا کے قریب باب ارقم تھا. آج کل نہیں ہے، کوہ صفا کے قریب باب ارقم تھا. یہ دروازہ وہی تھا جہاں حضرت سیدنا ارقم بن ابی ارقم کا گھر ہوا کرتا تھا. یعنی یہ کوہ صفا کے پہلو میں گھر تھا. اور کوہ صفا کا حرم کعبہ سے جو فاصلہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، جانے والوں کو علم ہے کتنا فاصلہ ہے. یہاں آبادی تھی. میرے کریم آقا نے حضرت فاروق اعظم کی گزارش کو شرف قبول سے نوازا، فرمایا کہ چلو ہم حرم کعبہ میں جاتے ہیں. اب منظر کیا تھا، میرے کریم آقا رسول اللہ آگے آگے ہیں. میرے کریم آقا کے ایک جانب حضرت حمزہ تلوار لیے ہیں، ایک جانب فاروق اعظم تلوار لیے ہیں. دونوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں. میرے کریم آقا درمیان میں ہیں، پیچھے سارے صحابہ آ رہے ہیں. حضرت علی المرضیٰ میرے نبی کے پہلو میں تھے. حضرت سیدنا علی مرضیٰ کی عمر مبارکہ اس وقت تقریباً کو 13-14 برس کی تھی. تقریباً 8 سال کی عمر میں، بعض روایتوں میں 10 سال کی عمر میں آپ نے یہ اسلام قبول کیا، اور اعلان نبوت کو آج 6 سال ہوئے ہیں. اس اعتبار سے 8 سال کے تھے تو 14 سال ہیں، 10 سال کے تھے تو 16 سال ہیں، تقریباً اس قریب عمر تھی حضرت علی کی. حضرت حمزہ ایک جانب ہے، ایک جانب حضرت فاروق اعظم ہے. حضرت فاروق اعظم آگے بڑھ کر اب تلوار گھما رہے ہیں. سین حرم کافر بیٹھے ہوئے ہیں. صنادید مکہ بڑے بڑے چودھری کافروں کے سین حرم میں بیٹھے ہیں. حضرت عمر کو کسی مقصد کے انہوں نے بھیجا تھا کہ حضور کو شہید کریں گے، اور یہ سمجھتے تھے عمر یہ کام کر کے آئے گا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا. اب حضرت عمر تلوار گھماتے ہوئے میرے کریم آقا کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور بلند آواز سے سین حرم میں داخل ہو کر یہ کہہ رہے ہیں اوے مکہ والو، جس کا جی چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے، جو چاہتا ہے میری بیوی بیوہ ہو جائیں، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے، آئے میرے نبی کا راستہ رو کے دکھائے. کسی کی جرت نہیں تھے کہ آگے بڑھ کر میرے نبی کا راستہ روکتا. آج میرے نبی نے سارے کافروں کی موجودگی میں علی اعلان بیت الحرام میں نماز ادا فرمائی ہے صحابہ کی معیت میں. میرے کریم آقا نے مسکرا کے فرمایا یا عمر انت فارق الحق والباطل، اے عمر تو نے حق اور باطل میں تفریق کر کے رکھ دی ہے. تیری ذات قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان باعث تفریق ہے. میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہماری عادت ہے، پڑھتے ہیں اور لازم ہے ہم پر. قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہوتی ہے تو رب فرماتا ہے کہ جب تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کر تاکہ شیطان تیری عبادت میں خلل اندازی نہ کر سکے. کہ اس کا معنی بنتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالی جل وعلا کی شیطان رجیم کے مقابلہ میں. معنی کیا بنتا ہے؟ میں ایک اقرار کرتا ہوں اور آپ بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، ضعیف ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ ابلیس سے لعین کا مقابلہ کر پاؤں. مولا تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ شیطان کی شرارت سے میں بچ جاؤں. یہی ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس مردود شیطان کے مقابلہ میں. گویا میں اقرار کرتا ہوں کہ مولا میں ضعیف ہوں، ناتوان ہوں، کمزور.
بے بس ہوں مولا تعالیٰ، میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو مجھ کو اپنے دامن کرم میں چھپا لے، مجھے پناہ دے دیں تاکہ شیطان مجھے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ یوں سمجھیے شیطان کے شر سے میں بھی ڈرتا ہوں، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں، آپ بھی ڈرتے ہیں، ساری دنیا والے ڈرتے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ نہ رکھیں۔ مگر حضرت عمر کی شان کیا ہے؟ میرے نبی ان کو دیکھ کے مسکرا کے فرماتے تھے، عمر مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ ہی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اس کی جرت نہیں تیرا مقابلہ کرتا ہے۔ میں بھی شیطان کے شر سے ڈرتا ہوں۔ عمر میں وہ عزت و عظمت اور ایمان کی قوت ہے کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے کہ یہ عمر مجھے مارے نہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب یہ دونوں آئے کس کے پاس سے؟ عمر کے پاس آئے تھے، اتنی شان والے کے پاس آئے تھے، اور اس کا فیصلہ بھی پھر اسی شان کا ہوگا نا۔ ہر بندے کا فیصلہ اس کے اپنے کردار کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ کردار کتنا بلند ہے۔ حضرت عمر کے پاس آئے جن نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے بیٹے ابو شام کو اس سے غلطی کی تھی، اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے مارے تھے، اور جس کے نتیجہ میں ابو شام کی ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی۔ رحم نہیں کیا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں، میری نظر میں ساری دنیا والی ایک ہے، اپنے بیٹے کو سزا دی تھی۔ یہ تو کسی کی حمایت نہ کرتے تھے، یہ جو ڈنڈی نہ مارتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پاس وہ معاملہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا فاروق اعظم باہر تشریف لائے تو یہ دونوں کھڑے تھے، بشر نامی وہ شخص جو بظاہر مسلمان تھا اور وہ شخص دوسرا یہودی، یہ دونوں دروازے پر کھڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو یہودی کہنے لگا عمر بات یہ ہے میرے اور اس کے درمیان ایک تنازع تھا، ایک جھگڑا تھا، تیرے نبی کے پاس ہم دونوں گئے ہیں، تیرے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اور اس کا خیال ہے کہ فیصلہ دوبارہ ہونا چاہیے، تو ہماری بات سن لے۔ میں بات نہیں سناتا، اسے کہے یہ بات سنا دے، یہ مسلمان ہے، تیرا ہم مذہب ہے، اسے کہے یہ بات سنا دے، پھر اس کی بات سن کر جو تو فیصلہ کرے گا، میں نے پہلے بھی قبول کیا، ابو بکر کا بھی قبول کیا، تیرے نبی کا بھی قبول کیا، تیرا فیصلہ بھی قبول کر لوں گا۔ حضرت عمر نے بات نہیں سنی، یہ نہیں فرمایا اچھا سناؤ کہانی کیا ہے، نہیں کوئی کہانی نہیں سنی، میں کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے خیال کیا شاید کوئی ضروری کام اندر گئے ہوں گے، پھر آ کر ہماری بات سنیں گے، اس کے بعد فیصلہ دیں گے۔ مگر چند لمحوں کے بعد فاروق اعظم باہر آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی، آتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ یہودی کو کچھ نہیں کہا، وہ بھاگم بھاگ میرے نبی کے دربار میں آیا اور شور مچاتا ہوا کہہ رہا تھا کہ اے ابو القاسم، یہودی میرے نبی کا نام نہیں لیتے، ابو القاسم کہتے تھے، اے ابو القاسم عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، اب میری باری تھی، میں جان بچا کے بھاگا ہوں۔ عمر اسے قتل نہ کرتے، کبھی بھی قتل نہ کرتے، کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا تھا، انکار کرنے والا وہ تھا جو خود کو مسلمان کہلواتا تھا۔ اس کے کتنے ساتھی اب مسجد نبی شریفہ میں بیٹھے تھے، جب انہوں نے سنا تو وہ تو جل بن اٹھے، شور مچانا شروع کر دیا، عمر نے زیادتی کی، کیا بھلا ما ورائے عدالت قتل کر دیا، نبی کی موجودگی میں عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا، قتل کر دیا، عمر کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو دربار مصطفیٰ میں طلب کر لیا گیا، اور میرے کریم آقا تو کبھی بھی کسی کی رعایت نہیں فرماتے۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنا ایک تاریخی اعلان فرمایا تھا، چوری فاطمہ بنت الاسود نے کی تھی، میرے نبی نے کتنا تاریخی اعلان فرمایا تھا، سارے کے سارے جانتے ہیں کہ چوری لفتے جگر کا تھی، ہاتھ اس کا بھی کاٹ دیا جاتا، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی۔ عمر کی حیثیت کیا ہے؟ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ فاروق اعظم کو معاذ اللہ اس کے بدلے میں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ میرے نبی نے پرجلال انداز میں فرمایا عمر تو نے ایک شخص کو قتل کیوں کیا؟ تو عمر کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ وہ مرتد تھا، مرتد واجب القتل ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ کہا جا سکتا تھا مرتد تھا تو قتل کرنے کی اجازت تجھے کس نے دی؟ تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا، مقدمہ پیش کرتا، پھر میرے نبی اعلان فرماتے اس کے قتل کا، تب تو قتل کرتا۔ فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ مرتد تھا، منافقین نے شور مچا دیا، عمر جھوٹے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، مرتد نہیں تھا، صادق الایمان تھا، کوئی کہہ رہا تھا میرے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا،
کوئی کہہ رہا تھا وہ روزے بھی میرے ساتھ رکھا کرتا تھا، کوئی کہہ رہا تھا اتنا قرآن اسے حفظ تھا۔ اب اس کی تعریف و ثنا کے پل باندھے جا رہے تھے اور ثابت کیا جا رہا تھا وہ مخلص مسلمان تھا جس کو حضرت عمر نے قتل کیا۔ حضرت عمر کے پاس اس کے مرتد ہونے کا ثبوت کیا تھا؟ میرے نبی نے اس سے سوال فرمایا تیرے پاس ثبوت کیا ہے اس کے مرتد ہونے کا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا، مگر صورتاً کیا تھا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے جو میں نے گفتگو کی ہے اس گفتگو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس نے حضرت عمر کو یہ کہا ہو کہ میں تیرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ یہ جملہ تو اس نے کہا ہی نہیں تھا۔ اس سے تو یہ کہا تھا کہ ہماری بات سن کر جو مناسب فیصلہ ہے کر دو۔ منافقین نے کہا اس سے تو انکار ہی نہیں کیا تھا۔ کیا ابو بکر کے پاس نہیں گیا تھا؟ وہ کہانی نہیں سنائی تھی؟ تو ابو بکر نے کیا کہا تھا؟ جو نبی کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ تو عمر بھی سن کر یہی کہہ دیتا، عمر نے تو بات بھی نہیں سنی، قتل کر دیا۔ وہ منافق نہیں تھا، وہ مخلص مومن تھا۔ عمر نے ایک ایمان والے کو قتل کیا، اور جو ایمان والے کو قتل کرے اس کا بدلہ قتل ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد۔ قرآن کریم نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لواکین اگر دیت لے کر خون بہا لے کر راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ قتل کیا جائے گا۔ اب مصطفیٰ کریم کا فیصلہ کیا ہوتا؟ حضرت عمر کے پاس کوئی گواہ تھا؟ حضرت عمر تنہا تھے نا، میں میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جب تم اپنے گھر سے نکلے گواہ لے کے نکلے تھے، اور ادھر منافق اور یہودی دو، یہودی گواہی دے رہا تھا، حضرت عمر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، منافق اس کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے، بڑھ چڑھ کر قسمیں اٹھا رہے تھے۔ ایک اصول ہے عدالت کا، یہ اسلام کا اصول ہے، مدعی کے ذمہ گواہ پیش کرنے ہیں۔ بطور مثال یہ میرا چشمہ ہے، میری اینک ہے، میں کہوں یہ اینک میری، بطور مثال میں نے ان کو دیکھا، ناصر صاحب کے پاس میری اینک ہے، میں نے کہا یہ اینک میری ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ اینک میری ہے۔ اب میں نے دعویٰ کیا میں مدعی ہوں اور یہ مدعا علیہ ہیں کہ ان کے خلاف میں نے دعویٰ کیا ہے۔ قاضی مجھے سوال کرے گا، جج مجھے کہے گا کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے کہ یہ اینک آپ کی ہے اور آپ نے فروخت نہیں کی، آپ نے کسی کو ہبہ نہیں دی، تحفہ نہیں دیا، یہ اینک آپ کی، ثابت کرو۔ میں گواہوں سے ثابت کروں گا یہ اینک میری ہے۔ اگر میں گواہوں سے ثابت نہ کر سکوں پھر جج کا روئے خطاب ان کی جانب ہوگا، تم قسم اٹھا لو کہ یہ اینک میری ہے۔ مدعی کے ذمہ کیا ہے؟ گواہ۔ مدعی کے ذمہ گواہ ہیں، مدعا علیہ گواہ نہیں پیش کرے گا، مدعا علیہ کا فیصلہ قسم پر ہو جائے گا۔ یہ قسم اٹھانے کے اینک میری ہے، اب فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اب مدعی کون تھے بھلا؟ منافق۔ اور مدعا علیہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کے خلاف دعویٰ ہے نا، اب ان کو قسم لینی ہے نا، انہوں نے قسم نہیں دینی۔ کیوں نہیں دینی ہے قسم؟ کہ وہ مدعی تو ثابت کر چکے ہیں کہ عمر نے قتل کیا، عمر تو انکار کر ہی نہیں رہے۔ اب عمر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا نہیں تھا۔ اب عمر کے پاس اس کے بے ایمان ہونے کا کوئی گواہ ہے نہیں ہے، کوئی گواہ ہے نہیں جو یہ کہے سے انکار کیا تھا، کوئی بھی گواہ نہیں ہے۔ قریب تھا کہ میرے نبی عمر کو سزا دے دیتے کہ رب کائنات نے جبریل کو گواہ بنا کے بھیج دیا، جبریل جاؤ میں رب گواہی دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان بید میں اس اصول و تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب نے قسم ذکر فرمائی، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، جس کو ضرورت نہیں ہے قسم اٹھانے کی، مگر اصول ہے کہ مدعا علیہ قسم اٹھا کر اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرے گا۔ رب کائنات نے قسم اٹھائی، سورۃ النساء کی برکہ نازل فرما دی۔ رب کریم فرمایا جبریل جاؤ جا کے کہہ دو۔ رب کریم فرماتا فلا وربک لا یؤمنون، رب فرماتا محبوب مجھ کو تیرے رب کی قسم یہ بے ایمان ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، حتی یحکموک، جب تو یہ تجھے اپنا آقا نہیں تسلیم کر لیتے، اپنا حاکم نہیں مان لیتے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو بھی تو فیصلہ کر دے ان کے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے تب ایمان والے ہیں، وگرنہ یہ مرتد ہیں۔ میرے قریب مسکرا دیے، فرمایا کہ عمر تیری سچائی کی گواہی رب کائنات نے دے دی، جا میری جانب سے تو بری ہے۔
یہی سنت فاروق اعظم ہے، زمانہ خلافت تھا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے مگر یہ بات میں اس کا دینا ضروری خیال کرتا ہوں، زمانہ خلافت تھا۔ آپ کی خدمت فیض درج میں عرض کیا گیا، حضور ایک نابینا شخص ہے اور فلاں محلہ میں نماز پڑھاتا ہے، امام مسجد ہے، خطیب ہے یا امام مسجد ہے، قرآن پاک کا حافظ ہے، اور وہ روزانہ نماز میں سورہ العبس وتولی ان جاء الاعمی، یہ قرآن کریم کی 80 نمبر سورہ برکہ ہے، 30ویں پارے کا 5واں رکوع ہے۔ میں نے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر جا کر اس کا ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ خود کر لیں۔ اختصار سے عرض کرتا ہوں، واقعہ یہ پیش آیا تھا، میرے نبی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہیں، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھری بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہے، میرے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہے، یہ نابینا صحابی تھے، تو اب نابینے کو تو نہیں پتہ سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے نبی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ بتا دیجئے۔ میرے کریم آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ان کو نظر انداز فرما دیا کہ یہ بڑے بڑے امیر آدمی بیٹھے ہیں، میں ان کی بات سن لوں شاید یہ سمجھ جائیں۔ مگر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، انہوں نے میرے کریم آ کر رسول اللہ سے دوبارہ عرض کیا، تیسری مرتبہ عرض کیا۔ حضور کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپ کی مبارک پیشانی پر بل آ گیا، تیوڑی بل آ گیا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا عبداللہ ابن ام مکتوم سے، اور فرمانے ذرا ٹھہرو میں تیری بات سنتا ہوں۔ حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایمان لانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ اب جانتے ہیں مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا جاتا تھا، دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ماحول میں ایک نابینا ایمان لائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تو حضور کی زیارت بھی نہیں کی ہے، آنکھیں ہی نہیں ہیں کہ حضور کی وہ زیارت کرتا ہے، زیارت بھی نہیں کی، پھر بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نابینا کو تھپڑ مار کے چلا جائے، کوئی ڈنڈا مار جائے، کوئی پتھر بت کو مار کے چلا جائے، اس بیچارے کو کیا پتا۔ ایک نابینا کا ایمان آنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بڑا محبوب تھا کہ حضور سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب کو فرمایا عبسا، آپ نے اپنی مبارک پیشانی پر تیوڑی چڑھائی، وتولی، اور چہرہ دوسری طرف کر لیا، اذ جاءہ الاعمی، جب وہ اندھا حاضر ہوا تھا، تم نے ایسے کیوں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات عالیہ کا ذکر کیا۔ ایک عام قاری یہ خیال کرتا ہے شاید اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا ہے نبی سے۔ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نے اظہار ناراضگی فرمایا۔ وہ نابینا روزانہ اسی صورت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو بلا کے فرمانے لگے اے تجھے قرآن پاک آتا ہے؟ وہ کہنے لگے جی آتا ہے۔ اور میں کہ سارا آتا ہے؟ کہنے لگے جی سارا آتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اچھی طرح آتا ہے؟ کہنے لگے جی آتا ہے۔ آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑا دو۔ نبینے کو قتل کر دیا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کہ عمر قصور کیا ہے؟ ہمارے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ صرف یہ ہوئی ہے تجھے قرآن آتا ہے؟ اس سے کہا جی آتا ہے۔ آپ نے پوچھا سارا آتا ہے؟ اس سے کہا جی سارا آتا ہے۔ صحیح طریقے سے آتا ہے؟ اس نے کہا جی پوری طرح یاد ہے۔ آپ نے کہا قتل کر دو۔ کیا یہ جرم ہے قرآن پاک کا یاد کرنا، اچھی طرح یاد کرنا؟ تو فرمایا کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ ہر نماز میں یعنی فجر کے وقت یا مغرب یا عشاء کے وقت جب قرات بلند آواز سے کی جاتی ہیں اسی صورت کو پڑھتا ہے، جس میں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے اظہار ناراضگی فرمایا۔ اس سے دوسرا قرآن نہیں آتا۔ اگر اسے دوسرا قرآن نہ آتا ہوتا تو میں سمجھتا اس کی مجبوری ہے، جب سارا قرآن اس سے آتا ہے پھر اسی صورت کو پڑھنا، میں نے جان لیا اس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، یہ مرتد اور واجب القتل ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت۔ میں نے اس لیے قتل کیا کہ یہ باقی قرآن کیوں نہیں پڑھتا، وہ تلاش کر کے پڑھتا ہے جس میں نبی کی گستاخی سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ واجب القتل ہے۔ سارے صحابہ کرام نے اس بات کو اسی انداز سے تسلیم کیا جو سیدنا فاروق اعظم نے عمل کیا تھا۔ پھر یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو ایسا خبیث ہو اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا یہی ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس ناپکر کو زندہ نہ رہنے دی جائے، وگرنہ پاکستان کے قانون میں یہ سب موجود ہے۔ آپ ہڑتالیں کریں، آپ معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ جلوس نکالیں، وہ توڑ پھوڑ کریں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہڑتالیں کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ توڑ پھوڑ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کی ضرورت ہے۔
بھائی یہی ہو سکتا ہے، پھر ایک آدمی قربانی دے دے، یہی میں کہوں گا، اور کیا کہوں گا۔ وگرنہ حکومت ایسا قانون بنائے کہ جو مجرم ہو اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ اگر ایسا ہو جائے گا تو کبھی بھی کوئی شہری قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ قانون اپنے ہاتھ میں تب ہی شہری لیتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ کہتا ہے اب میں مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کم از کم اس کو تو ٹھکانے لگا دوں گا نا۔ اس لیے میں بصمیم قلبی مملکت عزیز کے جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں ان سب سے یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایسا قانون نافذ کیا جائے، مجرم کو سزا ملے، ملزم کے لیے تحقیق ہو، مجرم کو سزا ملے۔ اگر مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو پھر ملک میں لا قانونیت کا راج ہوگا، پھر قانون کی پاسداری کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔